السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے فرائض و ارکان اور واجبات نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، فرائض نماز جسے کہتے ہیں، کون کون سی چیز واجب ہیں جن کو چھوڑنے سے سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، وہ چیزیں ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو نماز کے ارکان 5 ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی رکن کو جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اگر فرائض نماز اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نماز کیا ہے، ہمیں دہرانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر واجب چھوٹ جاتا ہے، بھول کر اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، جس سے نماز صحیح ہوگی۔ تو چلیے، تو پہلا کیا ہے، فرض کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی بلا عذر فرض یا واجب نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو۔ نفل نمازوں میں کھڑے ہونے کی طاقت رہنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ فرض نماز کیا آپ بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے دوسرا کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، چاہے ایک آیت کی ہی تلاوت کیوں نہ ہو۔ تلاوت قرآن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں اور نفل و واجب نمازوں کے تمام رکعتوں میں تلاوت قرآن فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نفل کیا ہے، نفل نمازوں میں اور فرض کی 2 رکعتوں میں اور سنتوں میں، ان سب میں کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی امام صاحب کی تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اقتداء کر رہا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تلاوت کرنا کیا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھے گا، اس میں کیا ہے، تلاوت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مکروہ ہے۔ امام کے پیچھے تلاوت کرنا کیا مکروہ ہے۔ اکیلے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرے گا۔ رکوع، بغیر رکوع کے نماز صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رکوع نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہے، نماز ہوگی نہیں۔ رکوع میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ قیام کے مقابلے میں رکوع کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب تو مکمل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ کو اتنا جھکائے کہ سر اور پیٹھ سیدھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، اتنا 90 ڈگری کا اینگل بن جائے، اتنا جھکانا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ بس ہاتھ کیا ہے، گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد کیا ہے، سجدہ، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ضروری ہیں۔ کتنے سجدے ہوتے ہیں، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدوں کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، تو پتہ ہے ہمیں۔ سجدے میں پیشانی کا تھوڑا حصہ، ایک ہاتھ اور ایک گھٹنا اور ایک پاؤں کی انگلیوں کا سرا کیا ہے، سرا زمین پر لگنا ہے۔ مکمل سجدہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پاؤں، پیشانی اور ناک زمین پر لگے، یہ کیا ضروری ہے۔ اگر نہیں لگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ناک نہیں لگاتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ضروری ہے، نہیں لگائیں گے یا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، سجدوں میں بلا عذر صرف ناک پر کیا ہے، ناک پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ناک پر کہ ناک ہی لگنا ہے، ماتھا نہیں لگ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ تشہد پڑھنے کے بقدر تشہد اخیر میں بیٹھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تشہد پڑھ لیا، تشہد کے بعد کیا ہے، اخیر میں بھی بیٹھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، کچھ واجبات ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ تو واجبات نماز، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ چیزیں جن کو چھوڑنے سے یا بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں واجب ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو بھول کر چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو جائے گی اور سجدہ سہو کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ناقص ہو جائے گی مطلب کہ تھوڑے سے اس میں کمی آ جائے گی، اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو وہ اس کی جو کمی ہے پورا ہو جائے گی۔ اگر کوئی عمدہ چھوڑ دے، کیا ہے، اگر کوئی عمدن چھوڑ دے تو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اگر قصدن چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ سہو کر کے نماز کیا ہے، صحیح ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا۔ اگر دوبارہ نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا،
تو دوبارہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہے گناہ گار ہوگا. دوبارہ نماز کیا ہے پڑھنا ضروری ہے. اب کچھ واجبات نماز ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے گی تو آپ سجدہ سہو کریں گے. سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. تکبیر یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا. اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نماز شروع کرنی ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور وتر اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. یہ تو پتہ ہے آپ کو. اگر نہیں پڑھی سورہ فاتحہ تو نماز دہرانا ضروری ہے. اگر سجدہ سہو کر لیا تو اس کی کمی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 یہ تو بتا دیا رکعتوں اور وتر اور نفلوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورہ یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا کیا ہے واجب ہے. کم سے کم کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے چھوٹی سورہ پڑھ لیں یا کم از کم 3 آیتیں پڑھ لیں یا کوئی ایسی سورہ پڑھ لیں جو 3 آیتوں کے برابر ہو. چوتھا یہ ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر کوئی سورت یا چند آیتیں پڑھنا. ایسا نہیں ہے کہ سورت پڑھ لی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی. کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اگر بھول کر ہوا ہے تو آپ جو ہے سجدہ سہو کر کے نماز کو صحیح کر سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتوں کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کینچی کھل جاتی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نہیں کھلتی ہے اگر بیٹھنے کری ہے تو بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرأت رکوع سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. قرأت میں قائم رکھنا. رکوع کے بعد سجدہ کرنا پھر قیام کرنا. اس کا میں خاص خیال رکھنا ضروری ہے. تمام ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. جیسے رکوع کیا اب رکوع سکون سے کرنا پھر قیام سیدھے کھڑے ہونا پھر سجود کرنا. ان تمام میں اطمینان ضروری ہے. یہ جلدی بازی ضروری نہیں ہے. تشہد پڑھنے کے بقدر پہلے قاعدے میں بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے پہلے قاعدے میں بیٹھنا ضروری ہے. اس کے بعد 2 قاعدے ہوتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں. تو پہلے قاعدے میں بیٹھنا یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے. تو اگر کھڑے ہو گئے ہیں آپ دوسرے قاعدے میں تو کیا پہلے قاعدے میں تو اس کے بعد کیا ہے آپ کو اخیر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے اگر یاد آ گیا. ٹھیک ہے. اب پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ تو ضروری ہے تشہد پڑھنا. یہ نہیں کہ آخر میں آپ نے تشہد نہیں پڑھا یا بھول گئے. تو ایسی حالت میں کیا ہے آپ کو کیا ہے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. واجبات میں ہے. تشہد سے فراغت کے بعد بغیر کسی تاخیر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا. اگر بیٹھ گئے آپ اتنی دیر بیٹھ سبحان اللہ کے برابر بیٹھ گئے سبحان اللہ 3 بار کہنے کے برابر بیٹھ گئے یا الحمدللہ تو ایسی صورت میں آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ تشہد پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے. آپ کو دیر نہیں کرنی ہے. اب لفظ سلام کے ساتھ سلام پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آپ کہنا ہے نماز ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پورا کرنے کے لیے. وتر کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھنے کے بعد دعا قنوت پڑھنا. دیکھیے کس طریقے سے پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ نصر پڑھ لی دوسرے میں سورہ لہب پڑھ لی اور تشہد پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورت یہ ہے اکثر و بیشتر جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو رفع دین کرنا ہے. رفع دین یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نیت باندھنی ہے. اس میں جو ہے آپ کو دعا قنوت پڑھنی ہے. دعا قنوت تو پتہ ہے آپ کو. اگر نہیں پتہ تو آپ اس میں جا سرچ کر سکتے دعا قنوت. ٹھیک ہے. میں نے اس میں بتایا بھی ہے. عیدین میں زائد تکبیریں کہنا. ہر رکعت میں 3 تکبیریں کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو عیدین میں کیا ہے آپ کو تکبیر کہنی ہے 6 تکبیریں ہوتی ہیں اور نماز جنازہ میں جو ہے 4 تکبیریں ہوتی ہیں 4 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے آپ کو تکبیر کہنا ہے عیدین میں. تو اس کے لیے تو آپ کو کیا ہے ہاتھ اٹھانا ہے. اور نماز جنازہ میں کیا تکبیر کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو عیدین میں زائد تکبیریں کہنا ہر رکعت میں 3 تکبیریں. کچھ چیزیں جو ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فجر کی دونوں رکعتوں اور مغرب و عشاء کی 2 رکعتوں جمعہ و عیدین تراویح اور رمضان و وتر نماز میں امام کا بلند آواز سے قرأت کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پتہ ہے آپ کو کون کون سی نمازیں ہیں جس میں کیا قرأت کرنا اب بلند آواز سے ضروری ہے. رمضان میں قرأت کرنا. رمضان میں جو وتر پڑھتے ہیں اس میں قرأت کرنا. جمعہ و عیدین میں فجر کی 2 رکعتوں میں مغرب کی عشاء کی ان تمام
نمازوں میں کیا ہے، قرأت کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے، آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ ظہر عصر کی تمام رکعتوں، مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی آخری اور 2 رکعت، اور اسی طرح دن کی نفل نماز میں امام کا قرأت آہستہ سے کرنا ہے۔ تو یہ سری نماز اور وہ جہری نماز کہلاتی ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو ان میں آپ کو قرأت آہستہ آواز سے کرنی ہے، اور مغرب، عشاء، فجر میں آپ کو بلند آواز سے پہلے 2 رکعت میں بلند آواز سے قرأت کرنی ہے امام صاحب کو۔ اور بقیہ جو نمازیں ہیں، ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، ٹھیک ہے، نفل نمازیں ہو گئی، تو ان میں کیا آہستہ سے قرأت کرنی ہے۔ اب کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ سوال کیے ہوتے ہیں جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ عشاء کی شروع کی 2 رکعتوں میں کوئی شخص سورہ نہ پڑھے تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بلند آواز سے پڑھے گا اور سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے عشاء کی شروع کی 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے قرأت نہیں کی، سورہ فاتحہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قرأت نہیں کی، تو آخری رکعت میں جو آخری 2 رکعتیں ہوں گی عشاء میں، اس میں آپ قرأت کریں گے۔ پھر چوتھی رکعت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب اس طریقے سے میں ابھی پھر بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوڑ دے تو آخری 2 رکعت میں دوبارہ نہیں پڑھے گا بلکہ صرف سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ چیز سمجھ میں، اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، تو آخری رکعت میں دوبارہ نہیں پڑھے گا بلکہ صرف سجدہ سہو کرے گا۔ اس میں کیا، عشاء کی شروع کی 2 رکعت میں کوئی شخص سورہ نہ پڑھے تو آخر رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بلند آواز سے پڑھے گا اور سجدہ سہو کرے گا۔ مان لیجیے امام صاحب نے کیا ہے 2 رکعت میں قرأت نہیں کی، ٹھیک ہے، عشاء کی، اس کے بعد اخیر جو 2 رکعتیں ہیں اس میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ ملانی ہے۔ مان لیجیے اگر ہم اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں کہ عشاء کی پہلی 2 رکعت میں ہم نے قرأت نہیں کی، اخیر 2 رکعت میں ہم قرأت کریں گے، قرأت بلند آواز سے قرأت کریں گے، ٹھیک ہے، سورہ بھی ملائیں گے، کیونکہ عشاء کی پہلی 2 رکعت میں ہم سورہ ملاتے ہیں، آخر رکعت میں نہیں ملاتے ہیں، آخری رکعت میں ہمیں سورہ ملانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کسی نے، ٹھیک ہے، بھول گیا، تو آخری رکعت میں دوبارہ نہیں پڑھنی ہے، صرف سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ حکم ہوتے ہیں جس کو میں بتاؤں گا کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے فرض نماز بیٹھ کر لیٹ کر، پھر صرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے، یہ ہم بتا چکے ہیں۔ سجدے میں بلا عذر ناک پر اکتفا کرنا، ٹھیک ہے، ناک کیا ہے، اکتفا نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں۔ ہاتھ و حاج ہم نے جو بتایا کہ نماز کے فرائض بتائے، کتنے فرض ہوتے ہیں، 6 یا 7 فرض ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ شرائط نماز بتائیں، کون کون چیزیں نماز میں شرط ہیں، واجب ہیں، اس کا دھیان رکھیں۔ اور اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ عشاء کی اگر پہلی 2 رکعت میں آپ نے سورہ نہیں ملایا ہے تو اخیر کی 2 رکعت میں آپ سورہ ملائیں گے، پھر آخری رکعت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آخر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے فرینڈس میں، اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔